अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अखलाक रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सिलसिला शुरू किया गया था। दरमियान में एक सफ़र की वजह से 2 दिन मौका नहीं मिल सका कि हम इसके कुछ गोशे आपकी खिदमत में पेश कर सके और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक करीमाना की कुछ बातें हम आपके सामने रख सके। 2 दिन के बाद फिर से हाजिर हैं 2 वाक़ये लेकर, जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बहुत आला नमूने हमारे सामने पेश किए जाएंगे और जिसमें पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, आलमीन के लिए एक पैगाम, एक मैसेज और एक किरदार है। और एक ऐसा किरदार है कि अगर उसको इख्तियार किया जाए तो ज़िंदगी में तब्दीली लाई जा सकती है और इस्लाम की तरक्की में वो संग मील साबित हो सकते हैं और बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और ये वाक़ये ऐसे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों के लिए भी अपने बड़े दिल होने का सबूत दिया है जिन्होंने आपको मारना चाहा, जिन्होंने आपको हलाक करना चाहा। इन दोनों वाक़यों से आपको इसकी तरफ पता चलेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक यहूद के यहाँ तशरीफ़ ले गए और एक यहूदी औरत ने आपकी दावत की थी जिसका नाम ज़ैनब बिन्तुल हारिस था, जो मरहब एक बहुत बड़े यहूदी थे, उनकी भतीजी थी। आप दावत में तशरीफ़ ले गए और उसने आपके खाने के लिए एक भुना हुआ बकरी का गोश्त पेश किया, लेकिन उसने उस गोश्त के अंदर एक बड़ा ही तेज़ और ख़तरनाक किस्म का जहर मिला दिया था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस्तरखान पर तशरीफ़ फरमा हुए, साथ में आपके सहाबी भी थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वहाँ से लुक़मा लेकर मुंह में डाला तो फौरी तौर से आपने वापस कर दिया और ये कहा कि ये गोश्त मुझे बता रहा है कि मैं ज़हर आलूद हूँ। वो सहाबी जो आपके साथ थे वो इससे खा चुके थे और वो खाने के कुछ ही वक्त के बाद अपनी जान खुदा के सुपुर्द कर चुके थे और वो शहीद हो गए थे, इंतकाल फरमा गए थे। उस यहूदी को बुलाया गया, उस यहूदी औरत को बुलाया गया जिसने आपकी दावत की थी और आपके लिए खाना पेश किया था। तो उसने एतराफ़ किया और उसने कहा कि मैं आपसे नाराज़ थी दावे नबुव्वत की वजह से, इसलिए मैं आपको हलाक करना चाहती थी और मुझे ये भी पता था कि अगर आप नबी होंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और आपको पता चल जाएगा कि इसमें जहर है। और ये जहर अगरचे इसका असर ज़िंदगी में तो जाहिर नहीं हो सका, लेकिन आखिरी वक्त में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे खैबर के मौके पर जो जहर दिया गया था उसी जहर की वजह से मेरी रगें कट रही हैं। यहूदी औरत जिसने आपको जहर दिया था, आपको मारना चाहती थी, इसने इक़दाम कत्ल किया था, बल्कि कत्ल करने का मुकम्मल प्रोग्राम और मुकम्मल प्लान था। लेकिन एक कातिला को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ़ किया। एक कातिला को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़िसासन कत्ल नहीं किया, हालांकि इक़दाम कत्ल के जैसा होता है। हुकूमत अगर इस वक्त के कानून में अगर आप देखें और किसी पर ये इल्ज़ाम लगाए कि उसने मुझे कत्ल करने का इरादा किया, मुझे कत्ल करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, उसने मुझे धमकी दी है, तो ये बात बड़ी तवज्जो के साथ सुनी जाती है और इसको बड़े एहतमाम से लिया जाता है। और अगर आपके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो वही आदमी जिसने आपके लिए इस तरह की बातें की थी और आपको धमकी दी थी मुजरिम करार दिया जाता है। लेकिन अगर चाहते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके पास ताकत थी, इख्तिदार था, क़ुव्वत थी, कानून साज भी आप थे, कानून दां भी थे और आपको इख्तियार था कानून के एतबार से कि अगर आप चाहते उसको क़िसासन कत्ल कर देते, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे माफ़ कर दिया। जिन्होंने कत्ल करना चाहा, जिन्होंने आपको मारना चाहा, आपको बुरा चाहा, हमेशा उनके लिए आप रहीम बनकर रहे और आपने उनके लिए अपनी मुशद ज़रफ़ी और अच्छे अखलाक का नमूना पेश किया। इसी तरह से एक और वाक़या एक यहूदी का है। ज़ैद बिन साना नामी यहूदी से आपने एक मौके पर कर्ज लिया था। किसी गांव के लोग इस्लाम में दाखिल हुए और उनके लिए खाने का इंतज़ाम नहीं था, तो गुजारिश की गई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि उनके लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। उस वक्त कुछ मौजूद नहीं था, तो यहूदी को मौका मिला जो बड़ा साहिब इल्म था और बड़ा साहिब बसीरत था। तो उसने कहा कि हुजूर, अगर आप फुला बाग के खजूर मेरे पास रहन रख दे तो मैं रकम दे सकता हूँ। तो वो खजूर के पेड़, उनके खजूरें रहन रखी गई और उससे रकम लेकर उस गांव में पहुंचा दी गई। एक मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत उमर भी आपके साथ थे, अबू बकर सिद्दीक़ भी आपके साथ थे।
اور اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کچھ وقت کے بعد تمہاری رقم واپس کر دی جائے گی، لیکن اس نے وقت متعین سے 3 دن پہلے ہی نبی علیہ السلام سے اپنے پیسے کا مطالبہ کیا اور اپنے قرض کی ادائیگی کے بارے میں کہا، اور آپ جو چادر اوڑھے ہوئے تھے، جو قمیص تھی، اس کو زور سے کھینچا اور آپ سے بد کلامی کی، بد زبانی کی، آپ کے شان میں گستاخی کی، آپ کے ساتھ برائی سے پیش آیا، اچھا برتاؤ آپ کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ آپ کے ساتھ بد زبانی کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، تو اس کو سختی سے جھڑک دیا اور سختی سے اسے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اس سے باز آؤ۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور یہ کہا کہ عمر، یہ برتاؤ تمہارا اچھا نہیں ہے، وہ اپنا پیسہ مانگنے کے لیے آیا ہے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ آپ ان کا وعدہ پورا کریں، ان کا پیسہ ادا کریں، آپ نے اسی کو ڈانٹ دیا اور پھر یہ کہا کہ ان کا قرض ادا کرو، اور قرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ 20 سا گیہوں زیادہ دینا صدقے کے طور پر، کیونکہ تم نے اس پہ بد زبانی کی ہے اور یہ بد زبانی کا صدقہ اور اس کا کفارہ ہوگا۔ یہودی بعد میں جب آپ کے اخلاق دیکھے اور آپ کا سلوک دیکھا، آپ کا برتاؤ دیکھا، تو اسلام میں داخل ہو گئے، یہ اسلام لے آئے، نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر انہوں نے بیعت کر لی اور بعد میں جنگوں میں بھی شریک ہوئے ہیں، اور غزوہ تبوک کی واپسی پر آپ کا انتقال ہوا، یہ ایک قول کے مطابق غزوہ تبوک میں آپ کا انتقال ہوا۔ یہ یہودی جن کا نام زید تھا، اسلام لانے کے بعد کہا کرتے تھے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، میرے پاس بہت سی آپ کی نشانیاں، بہت سی آپ کی علامتیں تھیں، لیکن 2 چیزیں میں نے آزما کر دیکھی ہیں، ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کا حلم، آپ کا تحمل، آپ کی بردباری، آپ کا برداشت آپ کے غصے سے بہت زیادہ ہے، اور دوسرے یہ چیز، نبی علیہ السلام کے ساتھ سختی میں جتنی زیادتی کرتے رہو گے، ادھر سے نرمی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کی اپنے اعتبار سے اختیار کی ہیں، اور میں نے خود ان کو جانچ کر اور امتحان لے کر اختیار کیا ہے، اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ بھی آپ دیکھیں، ایک یہودی، ایک بے ایمان، غیر ایمان والا آپ کی خدمت میں آیا اور وقت سے پہلے آیا، حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے تھے بھائی تمہارا تو ابھی وقت بھی نہیں ہوا ہے، وقت سے پہلے تم کیوں آ گئے ہو؟ لیکن نہیں، نبی علیہ السلام کے اخلاق تو اتنے کریمانہ اور شریفانہ تھے کہ اس نے احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرضہ دے دیا تھا، ہمیں اب اس کے ساتھ بد کلامی سے قطعاً نہیں پیش آنا چاہیے، ہم اس سے محبت سے، نرمی سے، اچھے کردار سے پیش آنا چاہیے۔ اسی کردار کا اثر ہوا، اسے اچھے اخلاق کا اثر ہوا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب ہم ان دونوں واقعوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو جانچیں، خاص طور سے بعد والا یہودی والا واقعہ کہ ہم لوگوں سے قرضہ قرضہ لے کر بھول جاتے ہیں، اور اگر مالک جس کا پیسہ ہے اگر وہ مانگنے کے آ جائے تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ میں لے کر بھاگ نہیں جاؤں گا، تم نے میری بے عزتی کر دی ہے، ہر جگہ مجھے ٹوک دیتے ہو۔ اور یہاں نبی علیہ السلام کو اس نے برسر عام ٹوکا تھا، سب کے سامنے ٹوکا تھا، آپ ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے جب ٹوکا تھا۔ اسی لیے لوگ آج کل قرضہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر میں نے قرض اس کو دے دیا تو واپسی مشکل ہو جائے گی، بسا اوقات ناممکن بھی ہو جاتی ہے، اور آدمی بھول جاتا ہے، منع کر دیتا ہے میں نے تم سے کوئی قرضہ نہیں لیا۔ اسی لیے اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑ جائے آدمی کو پیسوں کی، روپیوں کی، تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم واپس کرتے ہیں تو بڑی بد کلامی کرتے ہیں، بد کرداری سے پیش آتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک مشہور کہاوت ہو گئی ہے کہ آدمی جب قرض لیتا ہے تو شیر کی طرح ہوتا ہے، اور جب اس سے مطالبہ کیا جائے تو وہ کتے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بار بار اسے کہنا پڑتا ہے، اسے بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ تم نے مجھ سے قرض لیا تھا، اسے بار بار بتانا پڑتا ہے کہ تمہارے اوپر کچھ پیسے ہیں، تم پر میرا قرضہ ہے، تمہارے ذمے کچھ ادائیگی ہے۔ بار بار کہنے پر بھی وہ ادا نہیں کرتا اور پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے، بری طرح سے پیش آتا ہے۔ اسی لیے ان اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاق کی کمی کی وجہ سے، اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے حالات بگڑ رہے ہیں، حالات میں فساد اور خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صرف مسلمان نہیں، پوری دنیا کا انسان، چونکہ نبی سب کے ہیں، اکیلے نہیں، اور یہی سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ محمد علیہ السلام مسلمانوں کے نہیں ہیں،
وہ جتنے مسلمانوں کے اتنے یہودیوں کے بھی ہیں، مشرکین کے بھی ہیں، کفار کے بھی ہیں، عیسائیوں کے بھی ہیں، غیر ایمان والوں کے بھی ہیں، ہندو بھائیوں کے بھی ہیں، وہ جینیوں کے بھی ہیں، سکھوں کے بھی ہیں، بدھسٹوں کے بھی ہیں، وہ سب کے لیے ہیں۔ اس لیے اخلاق سبھی کے لیے ہیں۔ جو بھی ان اخلاق کو اختیار کرے گا وہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، خوشحالی اس کا مقدر ہوگی، اور جو ان اخلاق سے دوری اختیار کرے گا، اعراض کرے گا، اخلاق کو اختیار نہیں کرے گا، تو بہت بڑا ہونے کے باوجود بھی کوئی اسے دل سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ دل سے چاہتے تھے، دل سے آپ سے محبت کرتے تھے۔ آپ کی مخالفت اگر تھی تو وہ ایمان کی بنیاد پر تھی۔ اگر صرف یہی بات نکال دی جاتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا عرب اسی وقت تسلیم کر لیتا، سب آپ کو مان لیتے، لیکن آپ کا مقصد تو کچھ اور تھا۔ لیکن بہرحال نبی نے اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا، اور پھر لوگ اسی راستے پر آئے جس پر نبی چلانا چاہتے تھے، اور وہی طریقہ اختیار کیا جو نبی ان کو بتا رہے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق پیدا کریں اور سب کے ساتھ پیار سے، محبت سے پیش آئیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کرے کہ آپ اچھے ہوں، اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔